بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے حضرت آسیہ کے عشق و محبت کی داستان۔ اب آپ کو ایک ملکہ کا واقعہ بتاتی ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ اس کا نام حضرت آسیہ تھا، وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر بھیجا، اس لیے فرعون ان سے عشق کرتا تھا، ان کے نخرے اٹھاتا، ہر قسم کی سہولت اور آسائش موجود تھی، جو چاہتی کپڑے پہنتی، جیسے چاہتی گھر کو سجاتی، جیسے چاہتی آسائش کا کھانا کھاتی۔ بیسیوں نوکرانیاں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتی تھی۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی تو نوکرانیاں بھاگ پڑتی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، سارا دن شاہی محل میں حکم چلاتی رہتی تھی، ہر لحاظ سے آسودگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اتنے میں پتہ چلا کہ اللہ نے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے بندوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی یہ توحید والی بات ان کے کانوں تک بھی پہنچی اور دل میں اترتی چلی گئی۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سچی کرتے ہیں، مگر میرا خاوند فرعون تو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کئی دن اسی سوچ بچار میں گزر گئے کہ اب میں کیا کروں۔ دل نے گواہی دی کہ پروردگار تو اللہ ہے، پروردگار تو وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، جبکہ میرا خاوند تو میری منت سماجت میں لگا رہتا ہے اور میری خوشنودی چاہتا ہے۔ بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ عورت تھی، اسی لیے دوسری طرف خوف بھی آتا تھا کہ اگر میں کوئی بات کی تو میری یہ سب آسائشیں ختم ہو جائیں گی، مجھ پر مصیبتیں پڑ جائیں گی۔ لیکن دل نے گواہی دی، آسیہ، یہ دنیا کی آسائشیں تھوڑی ہیں، یہ سب عارضی باتیں ہیں، آخرت کی آسائشیں اصل میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی باتیں سچی ہیں۔ چنانچہ چوری چھپے اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں بتا دیا۔ اب دل میں اللہ کی محبت آ گئی، سوچ کا اندازہ بدل گیا۔ اب رہتی تھی تو فرعون کے پاس تھی، لیکن دل فرعون سے دور ہو گیا، فرعون سے نفرت ہونے لگ گئی۔ محل میں رہتی تھی مگر دل میں ایمان رچ بس چکا تھا۔ فرعون کو شروع میں تو پتہ نہ چلا، بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ فرعون کو ان کی باتوں کے اندازے سے پتہ چل گیا، کیونکہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرتا تھا اس وقت ان کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب فرعون ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ بھڑک اٹھتی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر دل میں ٹھاٹھے مارنے لگتا۔ چنانچہ فرعون پر بات کھل گئی کہ میری بیوی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہیں۔ جس نے بڑا سمجھایا کہ تو ایسا نہ کر، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے ہر قسم کی سہولت حاصل ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، حقیقت تو وہی ہے جو میرے دل میں اتر چکی ہے، میں اس کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ باتیں ہوتی رہیں اور وقت گزرتا گیا۔ ایک دن فرعون بڑی محبت کا اظہار کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے خاوند کو سمجھایا، جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میری بات مان لیجئے، آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کا دل اس وقت موم ہو گیا، کہنے لگا میں جاتا ہوں اس کے پاس اور ایمان لے آتا ہوں۔ چنانچہ وعدہ کر کے چل پڑا۔ ابھی رستے ہی میں تھا، اسے حامان مل گیا، وہ اس کا وزیر تھا، بڑا مشیر تھا۔ فرعون نے کہا، میں نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آؤں۔ حامان یہ سن کر کہنے لگا، توبہ توبہ، غلام کا خادم بننے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کے عذاب میں جل مرے۔ فرعون پر اس کی بات اثر کر گئی، لہٰذا فرعون وہیں سے واپس لوٹ گیا، کہنے لگا، ہاں میں غلام کا غلام نہیں بن سکتا۔ چنانچہ ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ منکر بن گیا تو حضرت آسیہ نے اس کو لعن طعن کی کہ تو اپنے وعدے سے پھر گیا۔ جب دونوں میاں بیوی میں باتیں ہوئی تو فرعون غصے میں آ کے کہنے لگا کہ میں تجھے مزہ چکھا دوں گا۔ وہ کہنے لگی، پھر تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ سہولتوں اور آسائشوں پہ لات مار دی، ساری نعمتوں کو پیچھے پھینک دیا۔ کہنے لگی، تو مجھے اپنے محل سے تو نکال سکتا ہے مگر دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔
فرعون نے پہلے تو ڈرایا دھمکایا، بعد میں پھر اس کے لیے بھی ناک کا مسئلہ بن گیا۔ کہنے لگا میں تجھے عذاب دوں گا۔ کہنے لگی تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں عذاب سہنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بلوایا۔ وقت کی ملکہ پری چہرہ اور نازک بدن کو گھسیٹ کر فرش کے اوپر لٹا دیا گیا۔ کہاں گئی وہ نعمتیں، کہاں گئے وہ محلات، کہاں گئے وہ نرم بستر، کہاں گئی وہ ہزاروں باندیاں جو ان کے اشارے کے پیچھے بھاگتی پھرتی تھی۔ آج یہ اکیلی اللہ کی بندی فرش کے اوپر گھسیٹی جا رہی ہے۔ جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا مگر پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ چھوٹی موٹی سزا سے یہ نہیں بدلی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین پر لٹکا کر تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دوں گا۔ کہنے لگی تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ ان کو لٹکا دیا گیا۔ ان کے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ کر درمیان میں لوہے کی کیلیں ٹھوکتی گئی۔ تکلیف ہو رہی تھی مگر جانتی تھی کہ یہ تکلیف اللہ کی خاطر ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ کو اسی طرح زمین پر رکھ کر کیلیں ٹھوکی گئی۔ فرعون نے کہا تمہارے جسم کے کپڑے اتار لوں گا اور پھر تمہاری خال کو اتار دوں گا۔ کہنے لگی تم جو کر سکتے ہو کر لو مگر میں اپنے ایمان سے باز نہیں آؤں گی۔ چنانچہ جیتے جاگتے ان کے جسم سے خال اتارنا شروع کر دی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج بکری کی خال اتار دی جا رہی ہو تو نرم دل آدمی اس کو بھی دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوتا۔ وہ تو عورت ذات تھی، زمین پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتی تھی، سر ایک جگہ پڑا ہوا تھا اور ان کے جسم سے چاقو اور ریزر کے ذریعے ان کی خال کو جدا کیا جا رہا تھا۔ تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا رہی تھی مگر سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ دنیا کا تو جو ساتھی تھا وہ اب دشمن بن چکا تھا، اب تو اصل سہارا باقی رہ گیا تھا۔ اسی ذات خداوندی کو پکارا کہ اے اللہ مجھے محل سے نکالا جا رہا ہے لیکن تو مجھے اپنے پاس محل عطا فرما دے۔ اے اللہ فرعون نے تو اپنے سے دور کر دیا مگر میں تو تیرا ساتھ چاہتی ہوں، مجھے فرعون کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اسی لیے جب بات کرنے لگی تو یہ نہ کہا کہ اے اللہ مجھے محل عطا کر دے بلکہ جنت سے پہلے بیتا کا لفظ کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ محل تو چاہتی تھی مگر اللہ کے پاس چاہتی تھی، اپنے محبوب حقیقی کے پاس چاہتی تھی، اور پھر کہا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عملوں سے نجات دینا۔ کیوں نہ اگر فرعون سے نجات مل بھی جاتی تو کسی اور کے پاس چلی جاتی اور وہ فرعون کی مانند ہوتا، اسی لیے وہ دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ، کیسا کامل دعا مانگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔